اور چائنیز جو ہیں دیر سو کروکیڈ اور وہ اتنے چالاک ہیں کہ وہ بس ہمیں یوٹیلائز کر رہے ہیں ناٹ فار بزنس پرپسز بٹ فار سم ادر اسٹریٹجک پرپز. نہ وہ چالاک ہیں اور نہ ہم لوگ معصوم ہیں. یہاں پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, مجھے معصوم سمجھے اور مجھے سمجھا دیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ کچھ حقائق ہوتے ہیں اور کچھ خواب ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جولائی اسٹیٹ بینک کی فگر دیکھیں, جولائی اوور جولائی, تو ہماری ایکسپورٹس 20% ڈاؤن. اگر آپ اسٹیٹ بینک کی فگرز دیکھیں تو ہماری جو ریمیٹنسز ہے جو پاکستانی ورکرز باہر سے بھیجتے ہیں وہ 20% ڈاؤن ہے. اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ٹوٹل فورن انویسٹمنٹ کی فگرز دیکھیں تو وہ پچھلے 2 سالوں میں 77% ڈاؤن ہے. جب یہ سوال ہم پوچھتے ہیں تو اس کا جواب ملتا ہے سی پیک. آپ کی ایکسپورٹس ڈاؤن ہے جی, سی پیک حل کر دے گا سب کو. آپ کی ریمیٹنسز ڈاؤن ہے جی, سی پیک ان کو حل کر دے گا. آپ کے یہاں کوئی فورن انویسٹمنٹ نہیں, سی پیک اس کو حل کر دے گا. دیکھیے حقیقت یہ ہے جو اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں لکھ دی. ٹھیک ہے, اب آپ خواب دیکھتے رہیں, مسٹریز بناتے رہیں کہ جی سی پیک آ جائے گا, یا آپ کا تھر کول میں اتنا کوئلہ نکل آئے گا کہ وہ سعودی عربیہ کے تیل سے بھی زیادہ ہو جائے گا, یا چنیوٹ کے نیچے بے شمار لوہا پڑا ہے اور اس لوہے کے نیچے بے شمار سونا پڑا ہوا ہے. آپ نے حقائق جو ہیں یہ ویسے وہ کہتے ہیں, کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جہاں پہ گیس ہوتی ہے وہاں پہ آئل ہوتا ہے, تو یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ لوہا ہو وہاں پہ سونا بھی ہو؟ ضرور ہوگا, لیکن یہ ایرا اب آ گیا ہے ہیومن کیپٹل کا. جب تک آپ کے پاس ہیومن کیپٹل نہیں ہوگا, دیکھیے نائجیریا کے پاس اتنا تیل ہے کہ پورا ملک تیل کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے. لیکن ابھی بھی وہاں اگر آپ کو پیٹرول پمپ میں گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہو تو آپ کو 2-3 دن کی لائن لگتی ہے وہاں پہ, بیکاز ہیومن کیپٹل نہیں ہے. ہم نے ہیومن کیپٹل کریٹ کرنا ہے اس ملک کے اندر. ہمیں وہ تیل, جاپان کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ہیومن کیپٹل کے, ساؤتھ کوریا کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ہیومن کیپٹل کے, اور ہم ابھی بھی ڈھونڈنے چلے ہیں کہ ہمیں کہیں سے منرلز مل جائیں, کہیں سے سونا مل جائے, کہیں سے ہیرے کی کانیں مل جائیں. ہم ہیومن کیپٹل اور جو حقائق ہمارے سامنے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں. اکنامک فیزیبلٹی کا ہم نے بجلی صرف بنانی اور مہیا نہیں کرنی, وہ ایک خاص قیمت پہ سستی بجلی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر یہ کول کے پلانٹ ہوں اور یہ امپورٹڈ کول کے اوپر بیسڈ ہوں, جس پلانٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ ساہیوال کول پاور پلانٹ کہلاتا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اس میں جو حکومت پاکستان نے, جو نیپرا نے ان کو ٹیرف دیا ہے, اس میں چائنا کا ریٹرن جو ہے وہ 27.2% ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اتنا ہائی ریٹرن ہم چائنیز انویسٹرز کو دیں گے تو جو بجلی اس پاور پلانٹ سے نکلے گی وہ انتہائی مہنگی ہوگی. جو ہمارا وعدہ ہے مہیا کرنا اور کم قیمت میں مہیا کرنا وہ پورا نہیں ہوگا. ہم نے کس کو مہیا کرنی ہے یہ بجلی؟ پاکستانی کنزیومر. ساہیوال پلانٹ جو آپ نے ذکر کیا کہ کول پاور پلانٹ لگ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو بجلی کا ریٹرن اب نیپرا نے کنفرم کر دیا ہے, وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ ٹو چائنیز انویسٹرز از 27.2%. اگر آپ 27% ریٹرن, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اگر آج حکومت پاکستان کے پاس ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس میں کہیں پیسے جمع کروانے جاتے ہیں تو ہمیں 7-8% سے زیادہ ریٹرن نہیں ملتا, اور یہاں ہم چائنیز کو 27% ریٹرن دے رہے ہیں. تو یہ جو حکومت کا نعرہ ہے کہ ہم بالکل شر و شاداب ہو جائے گا سارا کچھ اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا دور آ جائے گا سی پیک منصوبوں کے ختم اختتام پہ, یہ پھر نعرہ آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ مجھے نعرہ بہت پسند ہے, میں بھی یہی چاہتا ہوں جو حکومت نعرے لگا رہی ہے, لیکن انسانی معاشی تاریخ آپ دیکھ لیں, کبھی کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کی قسمت نہیں بدل ڈالی. اگر قسمت بدلنی ہے تو ہم خود بدلیں گے اس پاکستان میں. چائنا یہاں ہماری قسمت بدلنے نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا ایک آئل ٹینکر راس الخل تنورہ جو سعودی عربیہ کا مشرقی صوبہ میں سب سے بڑا تیل نکلتا ہے, وہاں سے ایک 20 لاکھ بیرلز کا ایک جہاز نکلتا ہے اور وہ سمندر سے گزرتا ہوا 30, 32, 34 دن میں بیجنگ, شنگھائی یا کسی پورٹ ان کے پہنچتا ہے, تو اس کا خرچہ 10 سے 12 گنا کم آئے گا. اگر آپ ایک ریل ٹریک بنا دیں گوادر سے اور وہ اس ٹینکر میں آئل, اس ریل کار میں تیل بھر دیں اور وہ تیل یہاں سے لے کے جائے خنجراب اور پھر وہاں سے جائے شنگھائی, بیجنگ یا گوانگزو جو ان کے پاپولیشن سینٹرز ہیں, تو اس کا خرچہ 10 سے 12 گنا زیادہ آئے گا. یعنی کہ ایک بیرل پہ آپ کو
کو $12 خرچہ آ جائے گا اگر آپ زمینی راستہ اختیار کریں، اور اگر آپ سمندری راستہ اختیار کریں تو وہ تقریباً 90 سینٹ خرچہ آ رہا ہے جو حاضر کا ان کا خرچہ آ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے $50 کا تیل خریدا سعودی عربیہ سے اور اس کو پانی کے تھرو لے کے جاتے ہیں چین، تو وہ آپ کو چین پہنچ پڑتی ہے $50 اور 90 سینٹ۔ یہ اگر زمینی راستے سے یہی کام کریں گے تو وہ $50 کا تیل جو ہے وہ کہیں $60-62 پہ پڑے گا۔ تو یہ جو زمینی راستے ہیں، جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جو لا آف فزکس ہیں، ان کے خلاف آپ کام نہیں کر سکتے۔ تو ہم کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو آپ گریٹ گیم کی بات کر رہے تھے، اس وقت جو حالات ہیں ساؤتھ چائنا سی میں، جہاں پہ امریکن بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ چائنا کا وہاں پہ گلا گھونٹنے کے لیے تیار ہیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹو شاید اسٹریٹجک ہو سکتا ہے جو چائنا کے ذہن میں ہو۔ دوسری بات فیصل صاحب جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس وقت اگر آپ، ہمارے پاس 2 پورٹ آلریڈی بنے ہوئے ہیں، کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے KPT جو کہلاتا ہے، اور پورٹ قاسم۔ اگر ان کی برتھ آکیوپینسی اس وقت آپ چیک کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی برتھ آکیوپینسی کیا آ رہی ہے، تو کراچی پورٹ میں تقریباً 50-55% آکیوپینسی ہے ان کی۔ اب چائنا نے صرف سی پیک پہ نہیں، چائنا کے پاس 6 منصوبے ہیں۔ چائنا یوریشیا ہے، چائنا بنگلہ دیش انڈیا میانمار اکنامک کوریڈور ہے، اوبر کے اندر چائنا منگولیا اکنامک کوریڈور ہے، چائنا سینٹرل ایشیا اکنامک کوریڈور ہے، چائنا ایسٹ ایشیا اکنامک کوریڈور ہے، اور سی پیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان لوگوں نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانا ہے، وہ آپ کو جو پیسے، اور یہی وجہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ انفراسٹرکچر میں پاکستان کا جو شیئر ہوگا 50% سے 80% تک ہے۔ انرجی میں پاکستان کا شیئر صرف 20% ہے۔ اورنج ٹرین میں فار ایگزامپل پاکستان کا شیئر جو ہے وہ 50% ہے۔ بہت سی روڈز پہ پاکستان کا شیئر 80% تک ہے، جس کو جب ان ڈاکومنٹس کو میں نے انالائز کیا تو میں یہ سمجھا کہ چائنا اپنا 20%، اس کو 1 کروڑ چاہیے تھی، وہ آپ کو 20% اس کے پیسے دے رہا ہے۔ اب آپ 10 سڑکیں بنا لیں، سینٹرل، ناردرن، سدرن، جہاں پہ مرضی بناتے جائیں، آپ اپنے پیسے لگاتے جائیں، اس کو بناتے جائیں، چائنا وڈ ہیو نو پرابلم۔ واٹ از دی اسٹریٹجک انٹرسٹ؟ اچھا، انٹرسٹنگلی ایک چیز دیکھنی پڑے گی، چائنا کے اگینسٹ کون افیکٹو ہو رہا ہے ورلڈ میں یا رہا ہے تھرو آؤٹ دی ہسٹری۔ اگر آپ دیکھیں امریکن ہمیشہ کہ جی کسی طرح چائنا شوڈ ناٹ ایمرج ایز اندر یونیپولر ورلڈ کو بائی پولر میں بنانا، کنورٹ کرنا۔ پیسے رشیا کو اس نے ختم کیا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی چائنیز کو وہ افریڈ کیا، ڈر ہے ان کو کہ چائنا اگر ایمرج کر گیا، آلدو چائنا ابھی تک اپنے آپ کو صرف اکنامک پاور کے طور پر ایکسل کر رہا ہے، اسی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی تک وہ انٹرنیشنل جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں دنیا میں، اس میں کہیں اپنے آپ کو ایگزرٹ نہیں کرتا، ایکسیپٹ ایک جگہ کے اوپر اس نے کیا جہاں پر تھوڑا سا اس نے ایگزرٹ کیا۔ لیکن اس کو مقابلتاً جب آپ روس کو دیکھتے ہیں تو سیریا کے کیس میں بڑا کلیئرلی وہ آیا اور اس نے اس کو، لیکن چائنا نے نہیں کیا۔ چائنا، لیکن یہ کب تک چائنا اسٹیج پہ رہے گا؟ جب اکنامیکلی وہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا تو اس نے پھر اپنے آپ کو انٹرنیشنل ورلڈ پالیٹکس میں ٹریڈیشنلی اگر آپ چائنیز پالیسی کی بات کریں تو یہ پالیسی نہیں ہے، لیکن خوف ہے شاید، اس خوف کی وجہ سے ابھی آپ کو جو یہ ٹرائلیٹرل ایک اور انڈین، افغان اور امریکن نے ایک ٹرائلیٹرل نیا ایک کل پرسوں جو گئے تھے جان کیری گئے تھے اور انہوں نے ایک یہ، اب اس کے 2 رخ ہیں۔ پاکستان تو اس کا ٹارگٹ ہے نیچرلی، افغانستان، انڈیا مل کے پاکستان، لیکن دوسری سائڈ کے اوپر چائنا بھی اس کا ٹارگٹ ہے اس الائنس کا۔ اب اس الائنس کو یہ جو چیز ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنیز کو بھی تو کوئی چاہیے جس کے تھرو وہ، پاکستان ہمیشہ سے یس منسٹر ٹائپ ریسپانس رہا ہے ٹورڈ دی امریکن شروع میں، ابھی چائنیز کے ساتھ وہی چیز چل رہی ہے۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی وہ ٹریڈ میں ہم لوزر ہیں، ایون دین وی آر کلوز ٹو چائنیز، چائنیز کے اوپر ہم اپنی ٹرمز کنڈیشنز اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیسیجن شاید نہیں لے سکے۔ آئی ڈونٹ نو اکنامکلی میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں، لیکن جب آپ اس کو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو افغانستان سے امریکن کے نکلنے کا چانس مجھے نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ ضرور ہوا کہ ایک دفعہ جب میرا جانا ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ گوادر از دا شارٹیسٹ ڈسٹینس ٹو چائنا۔ اب میں جب گوگل نکال کے دیکھتا ہوں، میں نے منسٹر صاحب سے بھی کہا کہ میں ماہر نہیں ہوں اس ایریا میں، لیکن میں بیٹھتا ہوں گوگل کے سامنے، گوگل میپ دیکھتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا کہ گوادر سوائے ایک پوائنٹ ہے پورے چین میں، کاشگر، اس سے تو گوادر نزدیک ہے، باقی ان کی ساری پاپولیشن جو ہے وہ تو ایسٹرن چائنا میں ہے، ان کا سارا انڈسٹریل بیس جو ہے وہ ایسٹرن چائنا میں ہے۔
اور چائنا کے اپنے اس وقت 2000 آپریٹنگ پورٹس ہیں، جن میں سے 130 پورٹس میں فورن شپس کو آنے کی اجازت ہے. تو وہ مجھے اکنامک ویژن نظر نہیں آ رہا کہ کون سا صوبہ چائنا کا، کون سا شہر، کون سا پاپولیشن سینٹر، کون سا انڈسٹریل سینٹر گوادر کے قریب ہے اور گوادر کو استعمال کرنے میں اس کا معاشی فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ چائنا ایک چکر لگائیں. جی میں گیا ہوں چائنا، ان سے پوچھیں. وہاں پہ میری چائنیز تھنک ٹینک سے ہمیں کوئی 8-10 ڈفرنٹ تھنک ٹینک سے ملوایا گیا تھا. وہ ایک جرمن ادارہ ہینرش بول فاؤنڈیشن، وہ ہمیں یہاں سے اسپانسر ٹرپ وہاں پہ لے کے گیا تھا. اور میں جب چائنیز اسکالر سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا، یہی سمجھنا چاہ رہا تھا، مجھے جو احساس ہوا، جو امپریشن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لا آف فزکس ہیں، کیونکہ ساؤتھ چائنا سی ان کو ابھی اس وقت 80 سے 90% جو ان کی ایکسپورٹ ہے وہ ساؤتھ چائنا سی سے ہو رہی ہے. ان کو خطرہ اس چیز کا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کہیں امریکن 7th فلیٹ یا ان کی نیوی جو ہے وہ بند نہ کر دے. اور وہ سوچنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ جو زمینی راستہ ہے وہ ہمیں سستا پڑ جائے سمندری راستے سے. اب وہاں پہ وہ لا آف فزکس جو ہے وہ اس کو نہیں توڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. جو تو انفراسٹرکچر روڈ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے 50 to 80% کاسٹ کا برداشت کرے گی. ٹھیک ہے. اور جو بجلی کے پروجیکٹ ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو حصہ ہوگا، پاکستان کا، سوری ناٹ گورنمنٹ آف پاکستان، جو پاکستان کی کنٹریبیوشن ہوگی وہ 20% ہوگی. 80% انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے. اب اگر میں چائنیز انویسٹر ہوں اور میں آ کے آپ کے یہاں بجلی کا پلانٹ لگاؤں گا تو مجھے 3 چیزوں کی گارنٹی چاہیے آپ سے. پہلی یہ کہ آپ کتنے یونٹ خریدیں گے جب میرا پلانٹ بن جائے گا، دوسری یہ کہ کس ریٹ پہ خریدیں گے، تیسری یہ کہ کتنے سال کے لیے خریدیں گے. اگر آپ مجھ سے ایک ہیوج انویسٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، چائنیز گورنمنٹ نہیں کر رہی، میں بزنس کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، جو کوئی بھی کرتا ہے، تو ہم یہ 3 چیزیں اٹس ویری نیچرل کہ ٹھیک ہے جی میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کتنی بجلی کس ریٹ پہ کتنے عرصے کے لیے. اور جب تک آپ اس میں شفافیت نہیں لائیں گے، اس پہ جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی وہ سینٹ میں بھی جو کہا گیا کہ چونکہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے وہ صرف چیئرمین سینٹ کو ایگریمنٹ دکھائے جا سکتے ہیں. اس وقت جو عوام میں باتیں ہو رہی ہیں وہ اس چیز پہ جو کہ سی پیک کے بارے میں منظر عام پہ نہیں آئیں. جو چیزیں آ گئی وہ تو بڑی کرسٹل کلیئر ہیں، لیکن جو انفارمیشن نہیں ہے اسی پہ باتیں ہو رہی ہیں نا.